کلام اعلیٰ حضرت کا پہنچا تھا، مولانا فرمائے کہ عرش حق ہے، عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی۔ کلام اعلیٰ حضرت کہ نبی کی محبت میں کیا لکھتے ہیں؟ مولانا فرمائے کہ عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی۔ عرش مسند رفعت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور ایک سے بڑا خوبصورت مناظرہ فرمائے، تمام لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، کہ لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، اور بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ، کہ بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور اندھیری کوٹھی میں قبر میں کون کام آئیں گے؟ مولانا فرمائے کہ قبر میں لہرائیں گے تاج حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تاج حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تاج حشر چشم نور کے، اور جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور میرے سرکار نے کیسے اپنی شہادت کی انگلی سے چاند کو دوبارہ کیا، اور اندھے نزدی، دیکھیے نزدی وادی جو ہے وہ جلوس محمدی نہیں مناتے ہیں، اللہ اکبر، وہ ان کی بدنصیبی ہے، ہماری آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ان کی آمد کی خوشی میں ہم آپ سارا چیز کرتے ہیں۔ اور یہی 12 ربیع الاول شریف ہے، سرکار مصطفیٰ پیدا ہوئے، اور یہی 12 ربیع الاول شریف کو بھی آپ وفات فرما گئے، یعنی پردہ فرما گئے۔ شیر پردہ مولانا فرمائیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو جات، کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو جات، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو جات،
دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. اور سے بہت سارا لیکن آخری صرف پردان کا مراجعہ فرمائیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. یہ شعر انشاءاللہ مچل جائے گے پورا مجمع قدر سبحان اللہ. کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. ہاں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. یا رسول اللہ مرحبا 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 مرحبا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب یہ نعرہ لگاتے ہیں تو بیداری سب محسوس ہوتا ہے اندر سے. لوگوں سنی مسلمان کو جنون کو شوق ہونا چاہیے کیونکہ جب سرکار کی آمد کی اگر نعرہ لگے تو مچل جائیے. دیکھیے میرے مذہب اسلام میں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. تمام مذہبوں سے اچھا مذہب اگر کوئی ہے تو دین اسلام ہے. مذہب اسلام ہے. اس سے بڑھ کر کوئی دھرم نہیں ہے. یاد رکھیے سب سے بڑھ کر وہ بلند اگر کوئی ہے تو یہی مذہب اسلام ہے. ان کے آنے کی خوشی میں نبی یہ پاک کی آنے کی خوشی میں جب سرکار تشریف بھی لائے تھے کچھ بیانات چلتے چلتے سن لیجئے. انشاءاللہ توجہ ہے آپ لوگوں کی. اگر ہے تو پورا مجمع کہیں سبحان اللہ. جب عرب کی سرزمین پر نبی یہ پاک کی جب آنا نہیں ہوا تھا نا تو اس وقت ظالم لوگ اس قدر ظلم کیا کرتے تھے کہ جن کے گھر میں بیٹیاں ہوتی زندہ اسے دفن کر دیا جاتا تھا. زندہ اسے دفن کر دیا جاتا تھا. شراب نوشی ہوتا تھا. ہر ایک برائی کام اس جگہ پر ہوا کرتا تھا. لیکن جب نبی کے کونین جب تشریف لے آئے جب سرکار مصطفیٰ جب آنے لگے تو خانے کعبے کے اندر 360 مورتیاں بھوت رکھی ہوئی تھی پتھر تمام کو نکالا گیا. جس میں ایک پتھر موجود ہے وہ پتھر نبی کے قدموں میں آ کر کہا یا رسول اللہ اپنا کلمہ پڑھا لیجیے. تمام پتھروں کو نکالا. اس سرزمین کو پاک کو صاف کیا. اور یہ کیسے کیا کب کیا یاد رکھیے کہ ایک ظالم باپ نے جب اپنی بچی کو دفن کر رہے تھے اس وقت وہ بچی کو دفن جب کر رہے تھے آخری وقت میں اس بچی نے اپنے ہاتھ کو بلند کیا آسمان کی طرف اور کہا پروردگار کوئی ایسا رہنما دنیا میں بھیج دیا جائے جو بیٹیوں کی جان بچ جائے. کوئی ایسا پیغمبر دنیا میں بھیج دیا جائے جن کے آنے کی خوشی میں بیٹیوں کو عزت و مرتبہ مل جائے. تو اس بیٹی کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی. تب 12 ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے وقت بھور میں سرکار مصطفیٰ نبی کے کونین کا پیدائش ہوئی. نبی یہ کونین نہ گیا. آنے کے بعد عرض کیا کہ دنیا والوں اور والوں سن لو جب تک تو ظلم کرتا رہا اب ایسا کوئی ظلم نہیں چلے گا. اس لیے کہ اب تمہارا سکہ نہیں چلے گا. جن ماں بہنوں کو تم زندہ ذرا دیا کرتے تھے مذہب اسلام نے انہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتا دیا. انہیں کے ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتا دیا. تو اسلام وہ چیز ہے کہ جنہیں عزت بخشا. تو ذرا سوچئے کہ ماں کے قدموں کا جب یہ عالم ہے تو ان کا سر کا مقام کیا ہوگا.
ان کا سر کا مقام کیا ہوگا؟ اسی لیے کہتا ہے کہ میری فاطمہ کی کنیزوں، نبی پاک کے نبی کے بیٹی کے کنیزوں، جب کل قیامت میں حضرت فاطمہ الزہرا پوچھ لے گی بتا میں نے مذہب اسلام کی خاطر اپنے ابا جان کی شریعت کو بچانے کی خاطر کرب و بلا میں ایک دو نہیں بلکہ ایک ایک کر کے 72 کو شہید کر دیا، مذہب اسلام کو بچا لیا، معصوم اصغر کو دے دیا، مذہب اسلام کو بچا لیا، اول محمد کو کٹوا دیا، مذہب اسلام کو بچا لیا۔ جب اول محمد کٹانا تو حضرت زینب اپنے خیمے سے نکلتی ہے، امام حسین سے کرتے کہ بہن اٹھا، اس عزت و مرتبہ کی خاطر اس کرب و بلا میں 72 کو ایک ایک کر کے قربان کر رہا ہوں۔ اگر آج تمہارا بے پردگی، آج اگر تمہارا بال اگر دنیا والے دیکھ لیں گے تو یہی نبی کونین کے اوپر انگلی اٹھائیں گے، کہیں گے کرب و بلا میں شہید تو ہوا لیکن عزت آبرو نہ بچا سکا۔ تو حضرت امام حسین نے زینب کو حکم دیا کہ خیمے کے اندر رہو، قرآن کی تلاوت کرو، کیونکہ رب کو یہی منظور ہے، کرب و بلا میں رب کو یہی منظور تھا۔ اگر شکست کھایا تھا اس وقت کوئی تو پانی شکست کھایا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، طہا کی آمد۔ سبحان اللہ اللہ اللہ۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، مذہب اسلام بڑے خوبصورت مذہب ہے، اخلاق کی محبت کے ساتھ پھیلا ہے، اور جہاں پر تلواروں کی ضرورت پڑی، صبر تحمل کی ضرورت پڑی تو کرب و بلا میں دکھا دیا، معصوموں نے بھی دکھا دیا۔ اور جہاں پر پانی کو بلوانا تھا وہ غریب نواز نے اجمیر شریف میں دکھا دیا، وہ غریب نواز اجمیر شریف میں دکھا دیا۔ تو ذرا سوچئے میرے ملت کے نوجوانوں، اگر کوئی آپ سے سوال کرے تو آپ بتا دیجئے گا، انہیں یہی بتا دیجئے گا کہ جب اللہ کے ولی، اللہ کے دوست کا جب یہ مقام ہے، کسی نے سوال کیا تھا ان سے، کوئی عقیدہ والے حضرت کہ حضرت ذرا بتائیے آپ جی، آخر آپ لوگ کہتے ہیں کہ مزار شریف میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ غریب نواز نے ایسا کیا، اور نبی پاک میدان محشر میں ایک ہی چادر میں اتنے سارے لوگوں کو کیسے چھپائے گا؟ تو ان سے کہہ دیجئے گا کہ آپ اتنا دور چھوڑیے، مدینہ چھوڑیے، آپ اجمیر چلیے، آپ کلیر چلیے، صابر پاک کی بارگاہ میں جس نے اپنے جنازے کی نماز کو خود پڑھایا ہے، اس صابر پاک کی بارگاہ میں چلیے جس نے 12 سال تک کچھ کھایا نہیں، اپنے حکم پیر و مرشد کا حکم ابتدا کرتے رہے۔ تو میرے ملت کے نوجوانوں، غریب نواز کی بارگاہ میں لے کر کے چلا۔ میں نے کہا کہ جب غریب نواز نے اپنے مریدوں کو جب حکم دیا کہ جا میرے کاسا لے کر کے جا، انا ساگر سے کہنا کہ تمہیں غریب نواز بلا رہے ہیں، جب انا ساگر کے قریب پہنچا اس وقت سپاہیوں نے الٹا سیدھا تو کہا، لیکن روایتوں میں آتا ہے کہا کہ اے انا ساگر چل، تمہیں غریب نواز بلا رہے ہیں جو مدینہ سے چل کر آئے ہیں۔ غریب نواز آئے تھے تو ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، ان کے پاس دن کو جانواز تسبیح مسلح قرآن مقدس تھا۔ سبحان اللہ، قرآن مقدس سے جنگ لڑا تھا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اخلاق سے اس مذہب اسلام کو پھیلایا تھا۔ تو آپ انہیں کہیے گا کہ جب غریب نواز کے حکم سے پرانا ساگر کا پانی ایک کٹورا میں سما سکتا ہے تو ذرا سوچئے کہ نبی پاک کونین اپنی امتوں کو میدان محشر میں اپنی کملی چادر میں کیوں نہیں چھپا سکتا ہے؟ اس لیے کرب و بلا میں صبر تحمل دکھانا تھا، اور ہندوستان میں 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا غریب نواز نے، کرامتیں کو ظاہر کر کے پڑھایا تاکہ دنیا والے جو کئی جگہ پر سوائے غیر قوم کے کچھ نہیں تھا، غریب نواز کے صدقے میں ہم اور آپ مذہب اسلام میں پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، مکے کی آمد، سونے کی آمد۔ کیا زور سے بولو، شرمانا چھوڑو۔
اسی لیے کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کتنا معتبر سے نوازا ہے۔ قرآن مقدس میں کہیں پر اپنے محبوب کو کس انداز میں رب فرماتا ہے، کہیں پر اپنے محبوب کو جب پکارتا ہے تو رب کائنات کہتا ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم، کہیں پر اپنے محبوب کو پکارتا ہے کہتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، کہیں پر ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہیں پر اپنے محبوب کو ارشاد فرماتا ہے بلاتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہیں پر ارشاد فرماتا یا ایھا المدثر، کہیں پر ارشاد فرماتا یا ایھا النبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نام ہے جسے عزت و احترام کے ساتھ رب اپنے محبوب کا نام لیتا ہو تو ذرا بتائیے ان کے تعظیم کے لیے ہم لوگ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں تو کیا ہم لوگ گناہ کرتے ہیں؟ نہیں۔ بتائیے رب جب قرآن میں اپنے محبوب کو اتنا مرتبہ اونچا مقام سے پکار رہا ہے تو ان کے تعظیم میں ہم لوگ کھڑا ہو کر سلام نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے۔ تو یہ چیز کبھی چھوڑیے گا نہیں، درود و سلام کی صدائیں ہمیشہ بلند کرتے رہیے، یہ ہمارے آپ کے لیے ایک نجات کا ذریعہ ہے۔ تبھی ہماری نماز قبول ہے، ہماری روزہ قبول ہے، اور گھر میں اگر بوڑھے ماں باپ ہیں تو ان کی خدمت کر لو، کیونکہ ماں باپ اگر ناراض ہو جائے گا نا تو اللہ کے نبی بھی ناراض ہو جائے گا، اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے گھر میں اگر ماں باپ خوش ہے تو انشاءاللہ نماز بھی قبول کیا جائے گا، زکات بھی قبول کی جائے گی۔ وقت بہت کم ہے اس لیے میں کچھ اشعار پڑھ کر اور اپنے بیان کو میں ختم کروں گا۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے حافظ و قاری فہیم صاحب تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ اے میری نعت کا مصرع بڑا ہی خوبصورت ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ بہت تمام لوگ بچن کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ اے میری نعت کا مصرع بڑا ہی خوبصورت ہے، میری نعت کا مصرع بڑا ہی خوبصورت ہے، ہر میری نعت کا مصرع بڑا ہی خوبصورت ہے، اور میرے سرکار کا چہرہ بڑا ہی خوبصورت ہے، میرے سرکار کا چہرہ بڑا ہی خوبصورت ہے۔ سونے کی آمد، مندار کی آمد، یاسی کی آمد، طٰہٰ کی آمد، دیدار کی آمد، سچے کی آمد، اچھے کی آمد، جشن میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ میرے سرکار کا چہرہ بڑا ہی خوبصورت ہے، اور جہنم جب یہ کہے گی کہ تم لوگ گنہگار ہو، تم لوگ مجھ میں گلو گے، لیکن میرے ملت کے نوجوانوں، جہنم بھی اس وقت کیا کہے گی؟ مولانا فرمائے کہ جہنم نے یہ کہہ کر تجھے کو واپس کر دیے جاؤ، کہ جہنم نے یہ کہہ کر مجھے کو واپس کر دیے جاؤ، کہ تیرے سرکار سے رشتہ بڑا ہی خوبصورت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مطلق اعلی حضرت سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، کہ تیرے سرکار سے رشتہ بڑا ہی خوبصورت ہے، میرے سرکار کا چہرہ بڑا ہی خوبصورت ہے۔
اور اپنے ذہن کو کربلا کی جانب جانا اور ایک شعر سنیں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. پورا مجمع کر دے سبحان اللہ. ایک چیز دھیان رکھیے آپ کی، چاہے 10 آدمی ہو چاہے 2 آدمی ہو، جب رسول کی محفل جب سے جاتا ہے نا تو اس وقت تعداد دیکھی نہیں جاتی ہے، بس دل میں عشق محبت دکھا جاتا ہے. جس کے دل میں عشق محبت ہے تبھی نہ بیٹھے ہیں جی. تو کہنے کا مطلب یہی کہ نبی پاک کی محفل جب ہو، روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا کی تمام محفلوں سے اچھا محفل اگر کوئی ہے تو میلاد پاک کی محفل ہے. یہ فرشتے بھی آتے ہیں، اور ایک دو فرشتے نہیں، بہت سارے فرشتے آتے ہیں. اور رب بھیجتا ہے، رب کہتا ہے جب رب کی بارگاہ میں میرا شریف ختم ہوتا ہے تو وہ فرشتہ جب رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں تو نے کیا دیکھا؟ تب وہ فرشتہ کہتا مولا کائنات میں نے فلانا جگہ پر کیا دیکھا کہ تیرا اور تیرا محبوب کا ذکر چل رہا تھا. تو پھر رب فرمائے گا فرشتوں کیا ان لوگوں نے مجھے دیکھا ہے، میرے محبوب کو دیکھا ہے؟ کہ یار پروردگار نہیں دیکھا. ذکر کیسا؟ صرف سنا ہے، قرآن حدیث پر عمل کیا ہے اور ایمان ہے، اس لیے آپ کا تیرے محبوب اور تیرا ذکر کر رہا ہے. سبحان اللہ. تو پھر رب فرمائے گا کہ فرشتوں تم لوگ گواہ ہو جاؤ، تم لوگ گواہ بن جاؤ. جتنے لوگ میلاد پاک کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کا نظام کا مزدق کہتے ہیں سبحان اللہ. ایک شعر پڑھتا ہوں، مولانا فرمائے کہ بدن سارا ہوا زخمی پھر بھی تلواروں کے سائے میں، کہ بدن سارا ہوا زخمی پھر بھی تلواروں کے سائے میں، اور کیا شبیر نے سجدہ بڑا ہی خوبصورت بڑا ہی خوبصورت ہے. یا شبیر نے سجدہ بڑا ہی خوبصورت ہے، میرے سرکار کا چہرہ بڑا ہی خوبصورت ہے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی مولانا محمد السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ رسول پاک کی آمد کی محفل ہے، اور ان کے نام کی صدائیں بلند نہ ہو تو پھر بیکار ہے. اس لیے کہ یہ آمد رسول سال میں ایک مرتبہ آتا ہے 12 ربیع الاول شریف، جس میں لوگ بڑے زور و شوقوں کے ساتھ جلوس نکالتے ہیں، میلاد پاک کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، ضروری ہے، کرنا بھی چاہیے. تو یہی وجہ ہے کہ آج ان کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو آج ان کے نام پر نعرہ لگانا ہے، ایک بار نعرہ لگانا ہے سب مل کر. اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی جگہ لوں گا، پھر حضرت لوگ آئیں گے اور آپ سے مخاطب ہوں گے اور تقریریں بیانات کریں گے خوبصورت خوبصورت. آپ لوگ مل کر ضرور ساتھ دیجیے گا، ساتھ دیجیے گا. ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ. تو پڑھیے سب لوگ ساتھ دیجیے گا کہ تم بھی کر کے ان کا چرچا، ہم بھی کر کے ان کا چرچا، اپنے دل چمکاؤ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، رحمت والا نبی کا جھنڈا، برکت والا نبی کا جھنڈا، سب سے اونچا نبی کا جھنڈا، رحمت والا نبی کا جھنڈا. اپنے ہاتھوں کو جھنڈا بنائیے. نبی کا جھنڈا، برکت والا نبی کا جھنڈا، سب سے اونچا نبی کا جھنڈا، ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، کہ یا رسول اللہ کے نعرے سے جس کو پیار ہے، کہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، اور جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے. تاج والے دیکھ کر تیرا ماما نور کا سر جھکا کے ہے الہی
पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, दिलबर की आमद, हुजूर की आमद, हुजूर की आमद। सब झूम के बोलो आका की आमद, आका की आमद। यासीन की आमद, मुज़म्मिल की आमद, मुदस्सिर की आमद, हुजूर की आमद, हुजूर की आमद। लब चूम के बोलो, हाथ लहरा कर बोलो सरदार की आमद, दिलबर की आमद, ताहा की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मुनीर की आमद, बशीर की आमद, पुरनूर की आमद, सुरवर की आमद। मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा, मरहबा या मुस्तफा। कि जान झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, और क्या ही चलता था इशारा पर खिलौना नूर का। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ। ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, सबसे ऊंचा नबी का झंडा, रहमत वाला नबी का झंडा हर घर में लहराओ। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह।